وہ اس کے آفس میں موجود تھی، جس کے آفس میں اس نے زندگی بھر قدم نہ رکھنے کی قسم کھائی تھی، پر آج اسے یہاں اس کی مجبوری، اس کی ضرورت کھینچ لائی تھی۔ جو بھی تھا، آج اس کا اسلان لاشاری سے ملنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے باہر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ اسلان لاشاری ضروری میٹنگ میں تھا۔ انگلیاں چٹکھاتی وہ ویٹنگ روم میں بیٹھی مسلسل ایک پاؤں ہلا رہی تھی۔ دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ 1 سال پہلے ہی وہ کتنے دھڑلے اور اکڑ سے یہاں سے نکلی تھی کہ مرتی مر جائے گی لیکن پلٹ کر دیکھے گی بھی نہیں، پر آج وہ سب باتیں مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئیں۔ پلیز بات سنیں، مجھے ارجنٹ ملنا ہے، آپ ان سے میری بات کروا دیں پلیز۔ وہ ریسیپشن پر آئی جہاں مس ماریا موجود تھی۔ شاید وہ کوئی نئی لڑکی تھی اور اروشکا کو نہیں جانتی تھی، ورنہ پرانے ملازمین اسے یہاں دیکھ کر سلام کر چکے تھے۔ زیادہ عرصہ نہ سہی لیکن کم از کم 8 ماہ اس نے یہاں کام کیا تھا، اور اس کے بعد میم وہ میٹنگ میں ہیں اور جب تک ان کی میٹنگ ختم نہیں ہو جاتی سر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی سے بھی بات نہ کروائی جائے۔ کب ختم ہوگی میٹنگ؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھی ہوں لیکن میم پلیز کام ڈاؤن، ایک تو آپ کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے اور پھر سر میٹنگ میں ہیں، میں انہیں یوں ڈسٹرب کر کے اپنی جاب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی۔ وہ لڑکی ریکویسٹ والے انداز میں بولی تو اروشکا کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ جانتی تھی اسلان اصولوں کا کتنا سخت انسان ہے اور وہ اصول توڑنے والوں کو جاب سے کیا زندگی سے بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ مجبوراً واپس ویٹنگ ایریا میں جا بیٹھی۔ مزید 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ جب آفس کا دروازہ کھلا اور اپنی پوری آن بان شان سے وہ آفس سے باہر آیا، اس کے ساتھ ایک میل اور ایک فیمیل تھی جن سے وہ بات کرتا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ آج پورے 1 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی اور نظریں ہٹانا بھول گئی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے آگے بڑھ گیا۔ اروشکا کی آنکھیں نم ہوئیں لیکن وہ کمال مہارت سے اپنے آنکھوں کی نمی کو چھپا گئی۔ اس سے پہلے کہ لفٹ بند ہوتی وہ فوراً لفٹ کی جانب بڑھتے لفٹ کے اندر جا کھڑی ہوئی۔ اس شخص اور خاتون نے حیرانی سے اروشکا کو دیکھا۔ یہ لفٹ امپلائیز کے لیے نہیں تھی، پھر وہ کیسے اندر آ گئی؟ اسلان کا دھیان موبائل پر تھا، اس نے ابھی بھی اروشکا کو نہیں دیکھا تھا۔ اروشکا بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی تھی۔ وہ سب الفاظ اب گڈمڈ ہو گئے تھے جو وہ سوچ کر یہاں آئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ لفٹ رکی تھی، وہ شخص لفٹ سے نکل گیا اور خاتون ابھی بھی وہیں تھی۔ اروشکا نے دل سے چاہا تھا کہ کاش وہ بھی نکل جاتی، اکیلے میں اسلان سے بات کر لیتی۔ اچانک سے اسلان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا۔ ایک عجیب سا احساس جاگا، کچھ الگ سا۔ اس نے گردن اٹھائی اور نگاہ سامنے موجود ہستی پر جا ٹھہری۔ وہ وہی تھی، اروشکا۔ اروشکا اسلان لاشاری، مغروری اکڑ اور خودداری کی ملکہ۔ اس کے چہرے کا ایک رخ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت مضطرب کھڑی تھی۔ سادہ سے پنک کلر کے سوٹ میں وہ سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، بازوؤں کے گرد بلیک شال لیے وہ اپنا نچلا لب کاٹ رہی تھی۔ وہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی یہی کیا کرتی۔ وہ اس کا سر سے پیر تک مکمل جائزہ لے چکا تھا۔ لفٹ رکی اور وہ خاتون بھی مسکرا کے الوداع کہتی چلی گئیں۔ لفٹ پھر سے بند ہوئی۔ اب لفٹ میں وہی 2 بچے تھے۔ اب راستہ بالکل صاف تھا۔ اروشکا نے درود پاک پڑھتے مڑ کر اسلان کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور وقت تھم سا گیا۔ دونوں کی خاموش نظروں نے ایک دوسرے سے کلام کیا تھا۔ 1 سال کے عرصے نے اس لڑکی پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کا چہرہ بھرے بھرے گلابی گال آج کمزوری کا شکار تھے۔ وہ رونق جو 1 سال پہلے اس کے چہرے پر ہوا کرتی تھی آج اس کی جگہ دنیا جہان کی تھکن نے لے لی تھی۔ اسلان اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یہاں 1 سال بعد کیوں آئی تھی؟ وہ جا چکی تھی اس کی زندگی سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر لوٹنے کا مقصد؟ وہ ہمت کرتی 2 قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ لفٹ ایک دم ڈگمگائی۔ وہ سیدھا اسلان کے سینے سے جا لگی۔ اسلان نے بھی بے اختیار اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھے اسے خود سے لگایا۔ دونوں ایک دوسرے کو یکٹک دیکھے جا رہے تھے۔ اف، یہ محبت کتنی ظالم ہے، انسان کے اندر سے سب کچھ نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ 1 سال بعد اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ اسٹل ہوئی تھی، دل کی دھڑکن بھی تھم رہی تھی۔
کہ اگلے ہی پل اسلان نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سنبھلی ورنہ زمین بوس ہو جاتی۔ اپنی پاکٹ سے بلیک چشمہ نکالتے وہ اپنی آنکھوں پر لگا گیا۔ آگے ہوتے اس نے لفٹ کا کوئی نمبر پریس کیا اور وہیں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم کرختگی چھا گئی۔ وہ جو بہت حوصلہ کرتی اس سے بات کرنے والی تھی، اس کے یہ انداز دیکھتی اپنا حوصلہ پست ہوتے محسوس کرتی۔ دل ٹوٹنے لگا۔ اسے لگا اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ شخص کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ لفٹ رکی، وہ باہر نکلا۔ اروشکا بھی ہمت کرتی اس کے پیچھے لپکی۔ پلیز رکے، میری بات سنیں۔ وہ اسے بالآخر پکار گئی۔ اسلان کے قدم تھمے تھے پر وہ پلٹا نہیں۔ اروشکا ہمت کرتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے وہ پلکیں جھکاتی اٹھاتی بول رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز مجھے آپ ادھار دے دیں، میں جلد ہی واپس لوٹا دوں گی۔ وہ اس کی خاموشی پر اپنی بات کو جاری رکھتے بولی۔ مس اروشکا کو کتنے پیسے چاہیے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا پوچھنے لگا۔ 20 لاکھ، کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھی لڑکھڑایا اور آواز میں نمی بھی کھلی۔ گریٹ، اور واپس کیسے لوٹائیں گی؟ وہ اسے اب پھر سے سر سے پیر تک دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ایک پائی چکا دوں گی، وعدہ، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ اسے جیسے ایک امید جاگی تھی کہ یہ شخص اس کی مدد کر دے گا، پر وہ بھول گئی تھی سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اسلان لاشاری تھا، جس کا کوئی بھی عمل بنا وجہ کے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں کس بیس پر اتنا سارا قرض آپ کو دے دوں؟ آپ لے کر بھاگ گئیں تو؟ وہ ذرا سا جھکتے اس کے چہرے کے قریب ہوتے بولا۔ اروشکا کو صاف اس کے چہرے پر طنز محسوس ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیں، میں واپس کروں گی آپ کے پیسے، پکا وعدہ۔ اس وقت یہ لڑکی وہ اروشکا لگ ہی نہیں رہی تھی جو کتنی اکڑ اور غرور سے اس کے آفس سے نکل گئی تھی۔ تم اور تمہارا آفس بھاڑ میں جاؤ، جاب کرنی ہے تو جاب کے لیے ہزاروں کمپنیز ہیں، تم رازق نہیں ہو، رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تمہارے آفس میں آ کر جاب کرنا، اور یہ رہا میرا ریزائن، ٹیبل پہ پٹخا، آج کے بعد میں اس آفس میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ جسٹ گو ٹو ہیل ود یور آفس اینڈ یور پاور۔ یہ الفاظ وہ آج تک بھول نہیں پایا تھا۔ اس کے بابا کے سامنے اس لڑکی نے کھڑے ہو کے اسلان کی بے عزتی کی تھی۔ اس کے بابا نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کبھی بھی اب دوبارہ اس لڑکی سے نہ رابطہ کرے گا، نہ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا۔ دونوں کے بیچ نکاح کا مضبوط رشتہ اب بھی قائم تھا، پر 1 سال پہلے ہوئی اس آخری ملاقات کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ تک نہ دیکھا، نہ ایک دوسرے کی خبر رکھی تھی۔ مجھے آپ جیسی لڑکی کو قرض دینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ انتہائی سوکھے اور سرد انداز میں کہتا قدم آفس کی بلڈنگ کے دروازے کی جانب بڑھا گیا۔ اروشا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کے پیچھے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ابھی وہ بیٹھتا کہ وہ اس کے پاس جا پہنچی اور گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف منت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اسلان نے ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ پلیز مدد کر دیں، مجھے بہت اشد ضرورت ہے، صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، وہ منمناتے بولی، جبکہ لہجہ رند گیا تھا۔ مس اروشا، جسٹ گو ٹو ہیل۔ اسی کے الفاظ اسے واپس لوٹاتا وہ غصہ ضبط کیے گاڑی میں بیٹھتا، دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اروشا کی فنگر اس دروازے میں آ گئی۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کرتے تڑپ اٹھی۔ اپنے ہاتھ کو تھامے وہ بری طرح تڑپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر آئے تھے۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹتی وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسلان کی گاڑی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا، وہ اپنا ہاتھ پکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسلان کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ جا ٹھہری جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اسلان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً گاڑی رکوائی اور واپس پلٹتا اس تک آیا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی فنگر دیکھنے لگا جس پہ کٹ لگ گیا تھا۔
اور خون بہتا جا رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ ایسے کون گاڑی کے دروازے میں ہاتھ رکھتا ہے؟ بے وقوف لڑکی۔ اس نے اپنی پاکٹ سے رومال نکالتے اس کی فنگر پہ لپیٹتے اس پہ دباؤ ڈالا تاکہ خون بند ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بولی، لیکن چھڑا نہ سکی۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتا کلائی سے تھامے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ڈرائیور کو ہاسپٹل کی جانب گاڑی موڑنے کا کہا۔ عروشہ کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ وہ سارے راستے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے تو وہ اسے لیے گاڑی سے نیچے اترا۔ عروشہ سے آگے نہ بڑھا گیا۔ اس کے قدم من بھاری ہونے لگے۔ وہ اسے گھوری سے نوازتے کھینچنے والے انداز میں لیے آگے بڑھا تھا۔ ایمرجنسی میں لے جاتے وہ اس کی بینڈیج کروا رہا تھا، جبکہ عروشہ کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پیڈیاٹرک انکالوجی وارڈ سامنے ہی تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز مجھے 20 لاکھ روپے دے دیں، بدلے میں آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، پلیز۔ وہ پھر سے اس سے منتیں کرنے لگی، اب کی بار باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک پل کو اسلان کا جی چاہا پوچھ لیں، آخر اتنے پیسے تمہیں کیوں چاہیے؟ لیکن پھر وہی ازلی اکڑ، کیا لینا دینا اس لڑکی سے میرا؟ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا واپس پلٹ گیا۔ عروشہ اس سنگ دل شخص کو جاتا دیکھتی رہ گئی، جس نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ عروشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر گرنے لگے۔ وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھتے ڈھہ سی گئی۔ وہ جیسے اب ہمت ہار رہی تھی۔ کیسے بچاتی علیحہ کو، اپنی چھوٹی بہن کو، جسے بلڈ کینسر تھا۔ اسی ہاسپٹل میں پچھلے 6 ماہ سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ اپنا سب کچھ بیچ چکی تھی۔ جو اس کے پاس گولڈ رکھا تھا سب علیحہ کے علاج کے لیے خرچ کر چکی تھی۔ اب تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا آپریشن مسٹ ہے، ورنہ علیحہ کی کنڈیشن مزید بگڑ سکتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اتنی بے بسی، اتنی لاچاری زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی۔ تمہیں منہ مانگے دام دوں گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ میرے دوست کو خوش کرنا ہوگا، صرف ایک رات کے لیے۔ اگر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تو مجھے کروڑوں کا فائدہ ہوگا، تو تمہیں لاکھوں کا ہو جائے گا۔ مسٹر زبیر کی بات یاد کرتے اس کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ اب اسے ایک یہی لاسٹ آپشن لگا۔ وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتی۔ وہ تڑپی تھی، لیکن اس کی تڑپ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھنے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹھیک ویسا اندھیرا جو اس کی زندگی کا بھی حصہ تھا۔ کیوں آئی وہ اس کے پاس آج؟ چلی گئی تھی، بس چلی جاتی۔ نکاح کو کھیل تماشا سمجھنے والی وہ لڑکی آج اس سے مدد مانگنے آئی تھی۔ کیسی مدد؟ کیوں چاہیے اسے 20 لاکھ؟ اتنی بڑی رقم کا آخر وہ کیا کرے گی؟ اسلان گہری سوچ میں تھا۔ 1 سال تک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور آج اچانک وہ لوٹ آئے۔ جن پیسوں پر لعنت بھیج کے گئی تھی انہی پیسوں کی ضرورت کے لیے آئی۔ وہ تلخ ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اجازت دیتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مسٹر لاشاری صاحب روم میں داخل ہوئے۔ بابا کوئی کام تھا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ ارے بیٹھو بیٹا، کوئی بات نہیں، اگر میں بھی آ جاؤں تو؟ وہ اسے کھڑا ہوتا دیکھ بٹھا گئے۔ کیسا رہا آج کا دن؟ انہوں نے اس کے چہرے سے کچھ جانچنا چاہا۔ وہ مسکرا دیا۔ بابا آپ جس کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں پوچھ سکتے ہیں، میں بتا دوں گا۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بیٹا یہ جو عورت ذات ہوتی ہے نا، یہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ ایک بار دھوکہ دے دے تو ہر بار دھوکہ دے گی۔ تم سمجھدار ہو، میچور ہو، اور اچھے سے سمجھتے ہو۔ وہ لڑکی ناگن ہے، ناگن۔ ایک بار اس لڑکی سے ڈسے ہو تم، دوبارہ نہ خود کو ڈسوانا۔ وہ اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتے بولے۔ جواباً وہ خاموش ہی رہا، پر مسٹر لاشاری اپنا کام کرتے جا چکے تھے۔ اسلان نے گہری سانس بھری اور آنکھیں میچ لیں۔ عروشہ جنید بنت محمد جنید، آپ کا نکاح اسلان لاشاری ولد ناصر لاشاری کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ ان کربناک لمحوں سے ابھرتا باہر آیا۔ ان لمحوں کو وہ جیا تھا جب وہ اس کی منکوحہ بنی تھی، لیکن یہ وقت صرف چند ماہ کے ہی دورانیے پر محیط رہا۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اٹھتا ہوا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے طلاق چاہیے۔
آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے وہ ٹھہر سا گیا۔ آئینے پر اس کا عکس ابھرا۔ وہ آج بھی اس کے ان نین نقوش کو یاد کرتا تھا۔ کیا چاہیے پھر سے بولو؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ دوبارہ بولو، سنائی نہیں دیا۔ اس کا سرد و سپاٹ انداز دیکھتی عروشہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، پر وہ اپنے موقف سے باز نہیں آئی تھی۔ مجھے طلاق۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا۔ اگر اب تمہاری زبان پر یہ لفظ آیا تو تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی کیونکہ تم نے پیسے کی خاطر مجھ سے نکاح کیا۔ تمہاری سچائی کھل گئی اور اب تم چاہتی ہو کہ تمہیں طلاق دوں اور حق مہر کی رقم 1 کروڑ تمہیں مل جائے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ تمہیں میں اتنا بے وقوف لگتا ہوں؟ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے سخت غصے میں آیا کہ عروشہ نے ڈر کے آنکھیں میچ لیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عروشہ اسلان لاشاری، تم مر کے ہی مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ اب دعا مانگو، یا تمہاری سانسیں رک جائیں یا میری۔ وہ اپنی کہتا پیچھے ہٹا تو وہ گڑبڑا کے اس سے دور ہوتے دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس وقت بھی وہ پیسوں کی وجہ سے طلاق مانگنے آئی تھی اور آج 1 سال بعد بھی اسے پیسے ہی چاہیے تھے۔ آخر کتنی بھوک تھی اسے پیسوں کی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے موبائل پہ اس کے دوست کی کال آنے لگی۔ آج رات پارٹی ہے تو پہنچ جانا۔ اس کے دوست زبیر نے آرڈر لگایا۔ میں نہیں آ پاؤں گا یار۔ نہیں سننی، بس پہنچ جانا۔ آج کی رات بہت خاص ہے، بس تم نے آنا ہے ہر حال میں۔ عدیل اور نعمان بھی آ رہے ہیں اور بہت خاص ہوگا آج۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ وہ انکار کرتا رہا لیکن زبیر نے بھی ایک نہ سنی اور کال بند کرتے اسے ایڈریس سینڈ کر دیا۔ میم پلیز یہ فیس آپ کاؤنٹر پہ سبمٹ کروا دیں تاکہ ارلی مارننگ ان کا آپریٹ ہو سکے۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے متانت سے کہا۔ میں رات تک سبمٹ کرا دوں گی، آپ آپریشن کی تیاری کیجیے۔ علیحہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آنسو ضبط کرتے پختہ لہجے میں بولی۔ آج رات اس نے وہ کارڈ یوز کرنا تھا جو اسے ملا تھا مسٹر زبیر کا، جس نے اسے اپنے بنگلے پر دعوت دی تھی کہ وہ آ کے اس کے دوست کو اپنا رقص دکھا دے اور منہ مانگے دام لے لے، لیکن ڈریس ایسا ہونا چاہیے کہ دل خوش ہو جائے۔ اب وہ خود کو عیاں کرنے جا رہی تھی، پر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ زبیر اپنے دوست کے سامنے اس کو رقص کروائے گا، جبکہ وہ اپنے 3 دوستوں کو بھی انوائٹ کر چکا تھا ایک گندا کھیل کھیلنے کے لیے۔ عروشہ کے موبائل پر زبیر کی کال آئی۔ ہاں جانم، پھر کب آ رہی ہو؟ وہ سگریٹ سلگاتے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ایڈوانس چاہیے 10 لاکھ ابھی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اکاؤنٹ نمبر بھیج دو، وہ سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے بولا۔ میں سینڈ کرتی ہوں۔ یاد رہے ساری رات ناچو گی، وہ اپنی بات بتاتا مسکرایا۔ ہاں جانتی ہوں، ریڈ ساڑی میری فیورٹ ہے، وہی پہننا۔ سب کچھ منگوا لیا ہے خاص تمہارے فگر کے لیے، آ جاؤ جلدی سے اور تیار ہو جاؤ۔ آپ کو میں ایک ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، آپ وہ ڈریس وہیں بھیج دیں، میں تیار ہو کر آ جاؤں گی۔ وہ فوراً بولی۔ ٹھیک ہے۔ کال کٹ گئی تھی۔ کاش اسلان آپ نے میری مدد کر دی ہوتی تو آج مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، پر میں جانتی ہوں اس سب کے بعد آپ مجھے خود طلاق دے دیں گے کیونکہ آج ثابت ہو جائے گا آپ کے بابا ٹھیک تھے اور عروشہ غلط۔ ہاسپٹل بیٹھے ہی 10 لاکھ اس کو ٹرانسفر ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل انتظامیہ سے بات کر کے جلد از جلد ان سب کاموں سے فری ہوئی۔ وہ اب عشاء کی نماز ادا کرتی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اپنی عزت کی، اپنی نسوانیت کی۔ آج خود کو وہ خود برباد کرنے جا رہی تھی۔ اپنی بہن کو ایک نظر دیکھتی وہ وہیں سے الٹے قدموں باہر نکل آئی، اپنی دوست کے گھر پہنچی جس نے ایک کمرہ اسے رینٹ پر دیا ہوا تھا، البتہ رینٹ کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ علیحہ کی بیماری پہ وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، گھر بیچ دیا تھا، اپنی سیونگ لٹا دی تھی، اپنے پاس جو ماں کا زیور پڑا تھا وہ بھی بیچ ڈالا۔ اس کی دوست شیزا نے اسے رہنے کی جگہ دے دی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی ایک شخص پیکٹ لیے وہاں کھڑا تھا۔ سر کہہ رہے ہیں ٹھیک 1 گھنٹے بعد گاڑی لینے آئے گی، آپ ریڈی رہیے گا۔ اس شخص نے عروشہ کو سر سے پیر تک للچائی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں گی، وہ سختی سے منع کر گئی اور اپنے کمرے کا لاک کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت ہی واہیات ساڑی تھی جسے پہننا نہ پہننا ایک برابر تھا۔ اس کے ساتھ موجود ہر چیز کو دیکھتے عروشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
اس کا جی چاہا وہ ساڑی کو چلا دے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شاور لیتے وہ ساڑی پہنتے تیار ہو گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو ڈھیروں شرم آئی۔ اس روپ میں تو وہ آج تک اپنے منکوب کے سامنے بھی نہیں گئی تھی، بلکہ خود کو خود بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ پر آج وہ ایک نامحرم کے لیے سج سنور رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ گنہگار ہوگی، اس کی بخشش بھی شاید نہ ہو، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایک جی چاہا خود کو مار دے، پر پھر علیحہ کا کیا ہوگا؟ یہاں آ کے وہ مار کھا جاتی۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ بالوں کو کرل کرتی ہیلز پہنے، اب اپنی بلیک بڑی سی شال نکالتے خود پہ اوڑھ گئی تھی، جس میں اس کا مکمل وجود چھپ گیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے بھید سے تو خوب واقف ہے۔ میں اپنے آپ کو تیری امان میں دیتی ہوں، میری حفاظت کا ذمہ تیرا۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگتی باہر نکلی تو زبیر کی گاڑی ڈرائیور لیے باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ لب بھینچے اس گاڑی کی جانب بڑھ گئے اور چپ چاپ چہرہ ڈھانپے جیسے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی زبیر کے بنگلے کے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھتی کھڑی ہوئی۔ پلیز میم کم۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، ایک شخص نے اس کے پاس آتے سر جھکائے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی، جبکہ لبوں پر ابھی بھی درود شریف کا ورد جاری تھا۔ وہ جیسے ہی زبیر کے بنگلے پر پہنچا، خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ محسوس نہ ہوا کہ وہاں کوئی پارٹی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اندر اس کے لیے ایک قیامت کا منظر ہوگا۔ کہوں کی گونج میں وہ اندر داخل ہوا تو اس کے دو دوست سامنے بیٹھے کہے لگا رہے تھے، جبکہ زبیر اپنے سامنے کھڑی ایک لڑکی کی شال کھینچتے اسے انگلش میں گالیاں بک رہا تھا، جیسے اس نے ڈرنک لی تھی اور وہ نشے میں تھا۔ چھوڑو مجھے، دھوکے باز انسان! وہ آواز سنتے اسلان لاشاری کے قدم اپنی جگہ پیوست ہوئے تھے۔ اب اس کی نگاہ اس شال پر گئی، جسے اگلے ہی پل اس کے جسم سے اتار کر زبیر نے دور اچھالا، جو سیدھی اسلان کے اوپر جا گری۔ عروشہ کو اس قدر واہیات ساڑی میں دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تینوں اس وقت اسے سر سے پیر تک للچائی اور حرص بھری نظروں سے دیکھتے، اپنی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگے، جبکہ عروشہ اپنے آپ کو دونوں بازوؤں میں چھپاتے قدم پیچھے لے جاتی چلی گئی۔ اسلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آگے بڑھتا وہ عروشہ کے سامنے تن کے کھڑا ہوتا، عروشہ کو قہربار نگاہوں سے دیکھتا۔ اس کی شال اس کے گرد لپیٹ گیا۔ عروشہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسلان لاشاری اس کے لیے آ گیا تھا، یہ معجزہ تھا، یا وہ بھی انہی کے ساتھ شامل تھا؟ ارے یاروں کا یار آیا، اسلان لاشاری آیا۔ زبیر اس کی جانب بڑھتے اس کے گلے لگ گیا، اور وہیں عروشہ کو لگا اس کی سانسوں کو کسی نے گھونٹ دیا ہو۔ وہ بھی انہی سب کا ایک حصہ تھا، اس سب میں وہ بھی شامل تھا۔ مطلب یہ ساری سازش اس کے انڈر میں ہوئی ہے، وہ اس سازش کا حصہ رہا۔ اپنے ہی نشیمن پر گراتے ہیں بجلیاں، غیروں کو کیا پتا دل کی جگہ کہاں ہے۔ دیکھ آج کی رات رنگین کرنے کے لیے کتنی حسین بلا کا انتظام کیا ہے تیرے یار نے۔ پورے 20 لاکھ دیے ہیں، 20 لاکھ، دھڑلے سے کہتے مسٹر زبیر نے زوردار کہا لگایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے باقی دونوں دوستوں نے بھی کہا لگایا، جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اسلان لاشاری نے حیرت کی مورت بنے ہوئے پلٹ کر ایک نظر عروشہ کو دیکھا، جیسے یہ یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ 20 لاکھ میں وہ واقعی اپنے آپ کو انہیں بیچ چکی ہے۔ اس کے اس قدر بے یقین انداز اور بے یقین نظروں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار عروشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ملک زبیر نے ہاتھ بڑھا کر پھر سے عروشہ کی چادر کھینچنی چاہی کہ اسی پل اسلان نے اس کی ایک کلائی پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ اس کے اندر جیسے ابال سے اٹھنے لگے۔ اس کے اس انداز پر ملک زبیر نے حیرت سے اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اسلان کا ہاتھ اٹھا اپنے ہی دوست پر۔ ملک زبیر سنبھلتے سنبھلتے بھی دور جا گرا۔ اس کے باقی دونوں دوست بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ اسلان، یہ کیا کیا تم نے؟ زبیر پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ عدیل نے غصے سے پوچھا۔ اس لڑکی کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اسلان کی بات پر زبیر سر نفی میں جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، اگر تجھے پسند آ ہی گئی ہے تو منہ سے کہتا، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ چل پہلے تو اس کے ساتھ اپنی رات رنگین کر لے، ہمیں بعد میں نمبر دے دینا۔ ملک زبیر کی بات پہ عروشہ کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ یہاں اس وجہ سے تو نہیں آئی تھی، لیکن ملک زبیر کی بات پہ آج اسلان کی نظروں میں وہ واقعی گر گئی تھی۔ بیوی ہے یہ میری، سالے! اسلان نے ایک اور گھونسا زبیر کے گال پہ چڑھا تو عروشہ نے روتے ہوئے اسے دیکھا، جو آج اسے بیوی تسلیم کر رہا تھا۔
بیوی کے نام پر وہ تینوں ہی حیران ہوئے، جبکہ اسلان ملک زبیر کو ایک اور گھونسا مار گیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پر گندی نگاہ ڈالنے کی؟ تیری آنکھیں نوچ لوں گا میں، جان سے مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہوتا، ملک زبیر کا گریبان پکڑے جھنجھوڑتا ہوا اسے صوفے کے اوپر دھکا دیتا، پے در پہ مکے برسانے لگا۔ عدیل اور شمس نے اسے روکنے کی کوشش کی، بہت مشکل سے اس کو پکڑ کر زبیر سے الگ کیا۔ یار ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ یقیناً زبیر بھی نہیں جانتا ہوگا، اور اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو اس نے خود کو کیوں 20 لاکھ روپے میں یہاں آج بیچا؟ عدیل کی بات پر اسلان نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ نام مت لینا میری بیوی کا، جان سے مار دوں گا تم سب کو۔ تو ایک کام کر، میرے پیسے واپس کر 20 لاکھ اور لے جا اپنی بیوی کو۔ زبیر نے اپنے منہ سے خون صاف کرتے لب بھینچے کہا۔ اسلان نے بنا دیری کی اپنے اکاؤنٹنٹ کو کال ملائی اور زبیر کے اکاؤنٹ میں 40 لاکھ ٹرانسفر کرنے کو کہا۔ اب اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی دوست تھے، وہ زبیر سے کہتا پیچھے مڑتا آروشہ کا ہاتھ سختی سے تھامے باہر نکلا۔ آروشہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ گاڑی کے پاس لے جاتے اسے پیسنجر سیٹ پہ زور سے پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی کو تیزی کے ساتھ روڈ پر ڈالا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا گاڑی کہیں دے مارے، اپنی اور اس لڑکی کی زندگی کو بھی ختم کر دے۔ آج پہلی بار وہ اس کی وجہ سے اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہوا تھا۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی، ہچکیاں سسکیاں کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار بھی اس نے رخ پھیر کے اسلان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ آروشہ ایک دم گھبرائی۔ گاڑی اب ہچکولے کھانے لگی تھی، ایک طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے تو دوسری طرف کھائی۔ آروشہ نے اپنی طرف کی ونڈو سے باہر دیکھنا چاہا تو وہ جھرجھری لیتی رہ گئی۔ اندھیرے میں اس کھائی کا منظر بہت خوفناک تھا۔ پلیز اسلان، گاڑی آہستہ چلائیں۔ گاڑی نے ایک اور جھٹکا کھایا تھا اور وہ اوپر کی طرف اچھلی۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے وہ اچھلی تو سر پہ سخت چوٹ لگی۔ اس کا پورا دماغ گھوم گیا۔ اس کی بات پہ اسلان نے سپیڈ مزید تیز کر دی۔ وہ سیٹ سے نیچے گر گئی۔ تھر تھر کانپتی وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی۔ اسلان نے اس کو کلائی سے تھامے واپس اوپر کر دے۔ سیٹ پہ پٹکا کہ اسلان کی نگاہ سامنے سے ہٹی اور گاڑی کا کنٹرول چھوٹا۔ گاڑی کھائی کی طرف جاتی کہ اس نے گاڑی کو راؤنڈ میں گھمایا اور سپیڈ بریکر پر پاؤں رکھا۔ آروشہ اچھل کے اس کے ساتھ آن لگی اور وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے چلائی تھی اور گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی۔ ایک پل کو اسلان کا اپنا سانس بھی تھم گیا۔ اپنے غصے پہ اسے واقعی کنٹرول نہیں رہتا تھا، لیکن اس بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شال کہیں سیٹ کے نیچے ہی گر چکی تھی۔ اس وقت وہ جو ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی اس میں اس کی پشت ساری عیاں ہو رہی تھی۔ اس کی کمر کے خم پہ تل واضح اپنی جھلک دکھا رہا تھا اور اسلان کو پاگل کر رہا تھا۔ یہ تل وہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا، پر اس کے دوستوں نے اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ اس کی بیوی اس کے دوستوں کے سامنے عیاں ہوئی۔ اس بات نے اسے پھر سے مشتعل کر دیا اور جھٹکے سے اسے خود سے پرے دھکیلا۔ وہ ہچکیاں لیتی پیچھے ہوتے گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ اس وقت وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اسے اسلان سے بے حد خوف آ رہا تھا۔ ہمیشہ اس کا سافٹ کارنر دیکھتی آئی۔ جب طلاق کی بات کی تب بھی وہ اتنا شدید غصے میں نہیں آیا تھا۔ جب نفرت کی بات کی تب بھی وہ پرسکون رہا، لیکن آج یوں لگتا تھا جیسے اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ پیچھے ہوتے گھبراتی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جو لاکڈ تھا۔ اسی وقت وہ خود گاڑی سے باہر نکلتا، دوسری طرف سے دروازہ کھولتا، اسے بھی باہر نکال گیا۔ اس وقت اس روڈ پہ کوئی بھی نہ تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس کا کندن جیسا چمکتا روپ آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ اسے گاڑی کے بونٹ پہ دھکا دیتے اس کے دونوں طراف میں بازو پین کیے۔ وہ اس پہ جھکا۔ بہت بھوک ہے تمہیں پیسوں کی، جو مجھ سے نہیں ملے تو پرائے مردوں کے پاس چلی گئی۔ اسلان، وہ چلائی تھی۔ اس الزام پہ چلاؤ مت۔ وہ بھی اتنی اونچی آواز میں دھاڑا۔ تم اس حد تک گر جاؤ گی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہارا دین ایمان سب کچھ پیسہ ہے۔ پیسے کے لیے اگر میں بھی تمہیں آفر کرتا تو تم میرے ساتھ بھی بنا نکاح کے سو جاتی۔ یہ کردار ہے تمہارا۔ وہ پیچھے ہوتے اس کا جبڑا دبوچے غصے سے پھنکارا۔ آروشہ کو لگا آج اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ بولو، جواب دو، کتنے میں بیچو گی مجھے خود کو؟ کیا قیمت ہے تمہاری ایک رات کی؟ بولو۔ وہ بمشکل اپنا منہ چھڑاتی ایک زوردار تھپڑ اسلان کے گال پہ مار گئی۔ کون ہوتے ہیں آپ مجھ پہ انگلی اٹھانے والے؟ کیا حق ہے آپ کو یوں مجھ سے سوال کرنے کا؟ وہ رندی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کا گلا رند گیا، آواز بیٹھنے لگی۔ میں کون ہوں؟
چلو آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ آج ساری رات تم کو یہ اچھے سے سمجھاؤں گا کہ میں ہوں کون۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا واپس گاڑی میں لے جاتے پھر سے پٹک گیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ نہیں اسلان، مجھے ابھی جانے دیں، میرا جانا ضروری ہے۔ وہ اس کی منت کرتی اسے مزید تیش دلا گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ اسے بازو سے تھامے باہر نکالتے اس پہ شال اڑائے اور فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ پلیز اسلان، میری بات سنیں، ایک بار مجھے ابھی جانے دیں۔ بعد میں جو سزا دینی ہوئی میں سہ لوں گی، پر ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن اسلان نے اس کی ایک نہ سنی۔ کمرے میں لے جاتے وہ اس سے بستر پر پٹک گیا۔ اسلان، میری بات۔ اس کے باقی کے الفاظ کا گلا وہ بے دردی سے گھونٹ گیا۔ وہ اس کے دیے گئے پہلے لمس پہ ہی تڑپ گئی۔ ایک جنون تھا، ایک شدت تھی، غصہ تھا، شدید غصہ، اور وہ اپنا سارا غصہ اس کے نازک وجود پہ اتارتا چلا گیا۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس کے دیے ہر درد کو چپ چاپ سہ گئی۔ پیشنٹ کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے آپریشن سے پہلے دریافت کیا۔ صبح 6 بجے آپریٹ ہونا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ سر معلوم نہیں، رات کو تو یہی کہہ رہی تھی کہ بقایا فیس صبح تک لے آئے گی، شاید اسی کا بندوبست کر رہی ہو۔ اوکے، نرس آپریشن کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلاتے آگے بڑھ گئے۔ نمبر تو دیا تھا اس لڑکی نے، کال بھی جا رہی ہے، لیکن یہ اٹھا کیوں نہیں رہی؟ وہ نرس منزہ کافی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے منزہ کی کافی جان پہچان ہو گئی تھی، اور اب اس کا فون نہ اٹھانا منزہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح کسل مندی سے آنکھ کھلی، موبائل کے شور نے اسلان کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولتا وہ اپنے پہلو میں بے سود سوئی عروشہ کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ جبکہ اس کی برہنہ کمر کو دیکھتا وہ سر جھٹکتا اٹھتا، موبائل پہ آتی کال کو یس کرتا کان سے لگا گیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ وہ عروشہ پہ ایک نظر ڈالتا باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لینے سے رات کے تمام منظر پھر سے تیش دلانے لگے۔ تیار ہوتا وہ بنا عروشہ کو مخاطب کیے اسے جگائے اسے دیکھے۔ کمرے سے جا چکا تھا۔ جبکہ وہ معصوم سوئی ہوتی تو جاگ جاتی، وہ تو ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھی۔ اسلان جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا گاڑی کا ٹرن لینے لگا کہ موبائل پہ کال آنے لگی، پر اس کا موبائل تو سامنے ڈیش بورڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ پھر یہ آواز؟ اس نے نیچے جھک کے موبائل اٹھایا۔ وہ عروشہ کا موبائل تھا، جو شاید رات کو گاڑی میں گر گیا تھا۔ کال کو یس کرتا کان سے لگا گیا۔ مس عروشہ، ویئر آر یو؟ آپ جانتی بھی ہیں آج آپ کی بہن کا آپریشن ہے اور آپ اب تک واپس نہیں آئیں۔ آپ بقایا جات لے کر آئیں فوراً اور سبمٹ کروائیں۔ آپ کی بہن کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز کم فاسٹ۔ کال بند ہو چکی تھی اور اسلان کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے سنائی دیے۔ اسلان، ایک بار پلیز میری بات سن لیں، مجھے آج رات جانے دیں، میرا جانا ضروری ہے۔ وہ کتنی منتیں کرتی رہی لیکن اسلان کو اس پہ ترس نہ آیا اور اس سے جنونی انداز میں اپنا حق لیا۔ وہ سیٹ کی پشت پہ سر پٹک گیا اور اگلے ہی پل بھاگتا ہوا واپس اندر آیا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ اس کا تکیے سے ڈھلکا چہرہ اوپر اٹھایا تو اسے اندازہ ہوا وہ تو بے ہوش تھی۔ عروشہ، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، پر اب شاید اس غلطی کی کوئی معافی نہیں بچی تھی۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل آیا تھا، جہاں ایک دل دہلا دینے والی خبر ان کی منتظر تھی۔ میری بہن، آئی ایم سوری، ہم نے کوشش کی لیکن جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر کی بات سنتے عروشہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کے زمین بوس ہوتی کہ اسلان نے اسے فوراً باہوں میں سمیٹا۔ اس کو اس وقت وہ کیا سنبھالتا؟ وہ خود بکھر رہا تھا۔ وہ معصوم 10 سال کی بچی کینسر سے لڑتے لڑتے زندگی ہار گئی تھی۔ وہ بچی عروشہ کی بہن تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اسلان اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ایمرجنسی کی جانب بھاگا۔ اسلان نے علیحہ کی میت اپنے گھر لائی تھی اور جنازہ بھی ہو گیا تھا۔ عروشہ کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، پر وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے والد نے فی الحال چپ سادھ لی، انہیں عروشہ کا وجود گھر میں برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ صرف اسلان کی وجہ سے چپ تھے۔ آج اسلان اپنے آفس کی ضروری میٹنگ کے لیے گیا تو وہ عروشہ کے پاس چلے آئے، جو گمسم بیٹھی تھی، جیسے اب اس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہو۔ کب تک یہاں پڑی رہو گی تم؟ جاتی کیوں نہیں؟ وہ تلخی سے بولے تو وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کے انہیں خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر بے انتہا کرختگی تھی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، آپ کا بیٹا لایا ہے، وہ اپنے آنسو ضبط کرتے سخت انداز میں جواب دے گی۔ کسے بے وقوف بنا رہی ہو؟ اپنی بہن کی موت کو مہرہ بنا کر تم اسلان کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی، سمجھی تم؟
مجھے شامل ہونا بھی نہیں۔ آپ کو آپ کا بیٹا مبارک۔ وہ بستر سے اٹھ کے ننگے پاؤں چلتی ان کے پاس آئی۔ وہ کیسے بے حس انسان تھے۔ ابھی اس کی بہن کو فوت ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا اور انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ تو پھر کھڑی کیوں ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ اسلان کے آنے سے پہلے پہلے۔ مجھے اب دکھائی نہ دینا یہاں۔ وہ غصے سے کہتے جانے لگے کہ پھر رک گئے اور اپنی پاکٹ سے ایک چیک نکال کر اس کے منہ پر مارا۔ یہ پکڑو، تمہاری سوچ سے زیادہ رقم ہے یہ۔ تمہارا حق مہر جو تھا 1 کروڑ۔ اب مجھے دکھائی نہ دینا یہاں۔ نکل جاؤ میرے بیٹے کے کمرے سے، اس گھر سے، اس کی زندگی سے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے باہر نکل گئے اور وہ اس چیک کو دیکھتی لب بھینچ گئی۔ ایک وقت تھا وہ ان پیسوں کے لیے کتنا تڑپی تھی۔ اگر یہ پہلے مل جاتے تو آپریشن وقت پر ہو جاتا۔ اور اس کی بہن، اپنی بہن کو وہ بچا نہ سکی تو اب اس چیک کا کیا کرتی؟ باقی اسے اب اسلان کی زندگی میں رہنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، کوئی جنون نہیں رہا تھا۔ اس محبت نے اسے بہت آزمایا تھا، پل پل مارا تھا۔ آج وہ اس محبت کو مار کے جا رہی تھی، اپنے دل سے نکال کے پھینک کے۔ وہ چیک کے 2 ٹکڑے کرتی، وہیں بیٹھ کے دراز کے ایک طرف رکھتی۔ کبٹ سے اپنی بلیک شال لیے موبائل اٹھاتے وہ خالی ہاتھ اس گھر کی دہلیز پار کر آئے۔ 1 سال پہلے بھی انہوں نے اسے اسلان کی زندگی سے نکالنے کی سازش رچائی تھی۔ اگر تم اسلان سے دور نہ ہوئی تو تمہاری بہن اپنی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ یہ وہ دھمکی تھی جس نے اسے اسلان سے دور کر دیا تھا، اور آج بھی وہ دور ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، بس وہ نکل آئی تھی۔ روڈ پہ چلتے چلتے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ روڈ کے ایک طرف کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے اس کے پاس رکی۔ آروشا، اس کی دوست نیلم تھی۔ تم یہاں اکیلی اس وقت؟ خیریت ہے؟ کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس سے لے کے ایک دم پریشان ہو گئی۔ آروشا نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ علیحا کہاں ہے؟ اس نے اسے ہاتھ سے تھامے پوچھا۔ چلی گئی اس دنیا سے، مجھے چھوڑ کے۔ آروشا رو دی۔ نیلم کو لگا اس کا دل ہی کسی نے نکال لیا ہو۔ وہ چھوٹی سی بچی، اس کے کتنے بڑے بڑے خواب تھے۔ اسے ڈاکٹر بننا تھا، لیکن تم چلو میرے ساتھ۔ نیلم اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھی۔ کچھ تو پتہ چلے وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ جب اسلان گھر آیا تو آروشا کو گھر نہ پا کر وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ گھر کے باہر لگے کیمرے میں چیک کیا تو اسے گھر سے نکلے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ 1 سال اس سے جدائی سہی، اور اب پھر وہ اس سے کھو گئی تھی، اور اب کھونے کا درد دل میں بہت شدت سے جاگ رہا تھا۔ بیٹا، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ بے وفا ہے۔ عورت ذات ہوتی ہی ایسی ہے، پیسوں کی۔ اچھا ہوا خود چلی گئی، ویسے بھی وہ تمہارے قابل نہیں تھی۔ لاشاری صاحب زہر کھند لہجے میں بولے تو اسلان نے لب بھینچے انہیں دیکھا۔ بابا، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، کیسے جا سکتی ہے وہ مجھ سے دور؟ بیٹا، کوئی اور مل گیا ہوگا۔ بابا، وہ اونچی آواز میں دھاڑا، لیکن پھر اگلے ہی پل خود پہ قابو پا گیا۔ لاشاری صاحب نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل اٹھاتا اپنے دوست کو کال کرنے لگا کہ اس کی نظر اس چیک پر پڑی جو دراز کے اوپر دھرا تھا۔ وہ موبائل چھوڑتا اس چیک کو دیکھنے لگا جس پر اس کے بابا کے سائن تھے۔ وہ لب بھینچے وہ چیک کے ٹکڑے ہاتھ میں تھامے باہر آیا۔ ہاں، وہ جا چکی ہے، معلوم نہیں کہاں گئی ہے، بس ڈھونڈو اسے، اور جہاں بھی ملے ختم کر دو اسے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اسلان ان کی بات سنتا وہیں اپنے قدم روک گیا۔ آج پہلی بار ساری حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی۔ اس کو اس کی محبت سے دور کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ تھا، جو آج اس کو دور کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کا حکم نامہ جاری کر رہا تھا۔ وہ کال بند کر کے پلٹے تو اپنے سامنے اسلان کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ اسلان کے چہرے پر بھی بے یقینی تھی، درد تھا، کرب تھا۔ اسے اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسلان بیٹا، میری بات سنو۔ اسلان اپنے قدم پیچھے لے رہا تھا جب لاشاری صاحب نے اسے پکارا۔ اسلان ہاتھ کھڑا کرتے وہیں روک گیا انہیں۔ اب نہیں، اب بالکل بھی نہیں بابا، آپ نے اپنے بیٹے کو آج مار دیا ہے، میری محبت مجھ سے چھین لی، اور اب میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا بابا، کبھی نہیں۔ پچھتاؤ گے تم۔ وہ تیز قدموں سے باہر جانے لگا۔ لاشاری صاحب کی دھاڑ پہ ایک دم رکا۔ آپ ماما کی بے وفائی کا بدلہ ہر عورت سے لیں گے۔ ماما نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، آپ ایک سائیکو پرسن ہیں۔ آپ کے ساتھ رہنا انہوں نے ترجیح نہیں دی، اس لیے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن میرے لیے آپ اور ماما ایک جیسے ہیں۔ نہ انہوں نے میری پرواہ کی، اور ایک آپ ہیں، نہ آپ نے میری پرواہ کی۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں،
اور آپ مجھے اکیلا کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر عروشہ کو کچھ بھی ہوا تو آپ اپنا بیٹا ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ بھول جائیے کہ اسلان لاشاری اس دنیا میں تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے ہر حال میں عروشہ کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بار پھر اسے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ وہ پہلے بھی اس سے بہت آزمائش لے چکا تھا، اب مزید اس کی آزمائش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے سمیٹنا چاہتا تھا، پر اس بار عروشہ نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آج تقریباً 3 سال گزر گئے۔ پہلے بھی وہ 1 سال کے لیے اس سے جدا ہوئی اور جیسے ہی ملی پھر سے 3 سال کے لیے جدا ہو گئی۔ اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی ہلکی بھوری بیئرڈ اب بڑھ چکی تھی، ماتھے پر 2 بالوں کا اضافہ ہوا تھا، چہرے پہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی نے ڈیرا جما لیا تھا اور آنکھوں پہ نظر کا چشمہ۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک روگ لگا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ اپنے باپ سے بھی نہیں ملا تھا، بلکہ اس نے اپنا الگ اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ اس کے بابا نے اس کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس کی زندگی سے عروشہ جا چکی تھی، اب اس کی زندگی ویران بنجر ہو چکی تھی۔ جب بابا بھی اس کے غم میں بستر پر جا لگے، وہ ہفتے میں 1 دفعہ وقت نکال کر ان سے جا کر مل آتا، لیکن ان کے پاس ان کے ساتھ رہنے کو اس کا ضمیر نہیں مان رہا تھا۔ اس وقت بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا دماغ کہیں اور چلا گیا کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی چلی گئی۔ اسلان نے فوراً گاڑی کو بریک لگایا، ورنہ وہ بچی گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ اگلے پل اس نے اس بچی کو دیکھا جس نے شاید نیا نیا چلنا سیکھا تھا۔ علیحہ! اس کے پیچھے ہی ایک نسوانی آواز گونجی اور اس بچی کو کسی نے گلے سے لگایا۔ علیحہ میری جان، ایسے کون کرتا ہے؟ مما مر جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ وہ اپنی بچی کو بے تحاشا چومے جا رہی تھی۔ اپنے سینے سے لگائے وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی تو گاڑی میں بیٹھے شخص پر نظر جا ٹھہری۔ وہ اپنے قدموں پہ وہیں تھم سی گئی۔ دل نے بھی دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ اسلان بھی مکان کی انداز میں گاڑی سے باہر نکلا۔ عروشہ اسے دیکھتے اپنے قدم پیچھے لے گئی اور پلٹتے ہوئے بھاگنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ اسلان سے دور جاتی۔ اسلان نے بھی تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھاتے اسے بازو سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ اس بچی کے سمیت وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ عروشہ! اس کے چہرے پر ایک ڈر رقم ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سختی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ اسلان نے اس کی گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے محسوس کرنا چاہا کہ وہ واقعی وہاں موجود ہے یا اس کا وہم ہے، کہ اگلے ہی پل عروشہ نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکا۔ چھوڑے مجھے، وہ غصے سے کہتے ہوئے خود کو چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ میرے قریب مت آئیے گا، دور رہیں مجھ سے، وہ اسے سختی سے وارن کر رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہتے پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوئے۔ وہ آگے کی جانب بڑھی کہ اسلان پھر سے راہ میں حائل ہوا۔ تم عروشہ ہو، میری عروشہ، میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا۔ کس حق سے روکیں گے آپ مجھے؟ نہیں روک سکتے اسلان لاشاری، میرے قریب مت آئیے گا ورنہ میں خود کو اپنی بیٹی کو جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کے الفاظ پر اسلان لاشاری کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بیٹی؟ بیٹی لفظ پہ وہ کافی حیران ہوا۔ مطلب اس کی گود میں جو بچی تھی وہ اس کی اور عروشہ کی بیٹی تھی، جس کا نام اس نے علیحہ رکھا تھا، اور وہ… عروشہ رک جاؤ، میں تمہیں ہمیشہ ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ہر بار تم میری زندگی میں آتی ہو، ہلچل مچاتی ہو اور چلی جاتی ہو۔ پچھلی بار بھی تم نے ایسا کیا، میری محبت کو پاؤں تلے روند کے چلی گئی، اور اب تم ہمارے رشتے کو برباد کر رہی ہو۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ سارے سوال جا کر آپ اپنے بابا سے پوچھیں، مجھ سے نہیں، اور خبردار آپ نے میرے راستہ روکنے کی کوشش بھی کی تو نہیں تو کیا کر لو گی تم؟ وہ اسے دھمکی دے رہی تھی جبکہ اسلان لاشاری تھا۔ وہ کہاں کسی کی دھمکیوں میں آنے والا تھا۔ عروشہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے مارکیٹ کے اندر گھس گئی۔ 1 منٹ میں وہ علیحہ کو لیے وہاں سے غائب ہوئی۔ اسلان لاشاری نے اسے ہر طرف ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ اسلان لاشاری کو اپنی بے بسی پر پھر سے غصہ آیا۔ وہ اس کی بیٹی تھی، کیسے اس کی بیٹی کو اس سے چھین سکتی تھی؟ اسلان اس دفعہ اسے اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، وہ دل ہی دل میں کہتا اس مارکیٹ سے باہر آتا، اپنی گاڑی میں بیٹھتا۔ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ عروشہ کو جب یقین ہو گیا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے تو وہ علیحہ کو لیے باہر آئے۔ کیب کرواتے ہوئے وہ بھی وہاں سے نکلی، لیکن ایک جگہ سے ایک گاڑی نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سکون کا سانس دیا۔ علیحہ ماں کا چہرہ دیکھتی سہمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے؟
ماما ٹھیک ہیں، یہاں آؤ ماما کے پاس۔ وہ جو اسے صوفے پر بٹھاتے خود ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی کہ علیحہ کا چہرہ دیکھ مسکرا کے بولی تو وہ ماں کے سینے سے جا لگی۔ علیحہ صرف میری بیٹی، ماما کی جان۔ وہ رو دی تھی۔ کتنا مشکل وقت کاٹا تھا اس نے ان 3 سالوں میں، یہ وہی جانتی تھی۔ نیلم نے اگر اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ کہاں جاتی؟ اس نے تو دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے بیٹی کو لے کر نکلنے لگی کہ اچانک کھلے گیٹ سے ایک گاڑی سپیڈ سے اندر آتی دکھائی دی۔ عروشہ انہی قدموں پہ رک گئی۔ اسلان کو گاڑی سے باہر نکلتے اپنی طرف آتا دیکھ وہ پیچھے ہوتی اندر کی طرف بھاگی۔ اس وقت نیلم گھر پہ نہیں تھی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی ماما کے ساتھ شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں عروشہ اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ ایک دم سے ہی اسلان نے اس کے پاس آتے علیحہ کو اس سے لیتے اپنے سینے سے لگایا۔ اسلان، یہ میری بیٹی ہے، عروشہ نے گھبرا کے کہا، جیسے وہ اس سے اس کی بیٹی چھیننے آیا ہو۔ اسلان پلیز، میری زندگی میں صرف علیحہ ہے، اسے مت چھینے۔ وہ جو ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے علیحہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے عروشہ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اسلان، مجھے علیحہ دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ بلکتی ہچکیوں سے بولی۔ اسلان نے ایک نظر اس کے زرد چہرے کو دیکھا اور علیحہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے علیحہ کو اس سے واپس تھام دیا۔ کوئی نہیں چھینے گا تم سے علیحہ کو، علیحہ پہ سب سے زیادہ حق تمہارا ہے۔ وہ جو علیحہ کو اسلان سے لیے اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ اسلان کی بات سنتے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا تمہاری بیٹی چھیننے آیا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد شاید تم مجھے کبھی معاف نہ کر سکو۔ اور اچھا کیا، میں بیٹی کے لائق ہی نہیں تھا، تم نے مجھ سے میری بیٹی کو دور رکھا، یہی میری سزا ہے۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں جو عروشہ کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اس وقت میں سنگ دل بن گیا تھا، آج تم بن گئی، لیکن یہ تمہارا حق ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا پھر سے رخ پھیر گیا۔ عروشہ نے اس کا بغور جائزہ لیا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو پہلے والا اسلان لگا ہی نہیں، بہت بدل گیا تھا۔ میری یہی سزا ہے عروشہ کہ ساری زندگی اپنی بیوی اور بچی کے لیے ترستا رہوں۔ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے پاکستان سے دور، آپ سب سے دور، تاکہ میرا منحوس سایہ نہ پڑے تم پہ اور تمہاری بیٹی پہ۔ یہ سب کہتے اس کا دل دکھ رہا تھا، پر وہ بولے جا رہا تھا، ہاں عروشہ، مجھ سے دور رہنے میں ہی آپ دونوں کی بہتری ہے۔ یہاں رہوں گا تو تنگ کروں گا، روز پہنچ جایا کروں گا بیٹی دیکھ کر اس بے قرار دل کو پرسکون کرنے کے لیے۔ روز پہنچ جاؤں گا اور تم میرا غصہ بچی پر اتارو گی۔ وہ معصوم ہے عروشہ، میرے کیے کی سزا اسے نہ دینا۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ عروشہ بس چپ چاپ سنتی آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ کیا جانے سے پہلے ایک بار علیحہ کو گلے سے لگا لوں؟ وہ اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ عروشہ چاہ کے بھی انکار نہ کر پائی اور علیحہ کو اس سے تھما دیا۔ وہ چاہے اس سے جتنا بھی خفا تھی، ناراض تھی، پر یہ حقیقت اتنی ہی اٹل تھی کہ وہ علیحہ کا باپ تھا۔ علیحہ کو گود میں لیے وہ سب کچھ بھلا بیٹھا۔ اسے ڈھیروں بوسے دیے، وہ معصوم کسمسا کے رہ گئی۔ اس پہ سے ڈھیروں نوٹ وارتا وہ ایک طرف ٹیبل پہ رکھ گیا۔ ایک آخری بار اس کے ساتھ ایک سیلفی لی۔ عروشہ نے رخ پھیر لیا۔ کیا تم بھی اس تصویر کا حصہ بنو گی؟ اس کی پکار پہ وہ اس کی جانب دیکھتی منہ بنا گئی، پر پھر اس کی بات کا مان رکھتے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اسلان نے علیحہ کو ایک ہاتھ میں اٹھاتے موبائل عروشہ کو تھمایا کہ وہ سیلفی لے۔ عروشہ فرنٹ کیمرہ آن کرتے کلک لینے لگی کہ اسلان نے اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کی جانب گھورتے دیکھتی تصویر بنا چکی تھی۔ وہ موبائل اسے تھماتے اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ یہ یادیں میری زندگی کا کل اثاثہ رہیں گی۔ وہ علیحہ کو چومتے اسے عروشہ کی گود میں دے گیا۔ عروشہ کو لگا اس کا صرف وجود رہ گیا ہو، دل جیسے کسی نے نکال لیا ہو۔ وہ ایک الوداع نگاہ ان دونوں پہ ڈالتے اپنے قدم پیچھے لے جانے لگا۔ عروشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کیسے انہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا، یوں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے؟ اب تک وہ ٹھوکریں ہی کھاتی آ رہی تھی، اپنی بچی کے ساتھ بھی، اس ایک امید پہ کہ اللہ ایک دن اس کی ضرور سن لے گا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسی اٹھی۔ بابا! اچانک علیحہ کے منہ سے یہ الفاظ سنتے وہ دونوں چونکے۔ اسلان کے جاتے قدم تھمے۔ عروشہ نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا جو اسلان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ پاپا! وہ اٹکیلیاں کرتے بولی۔ اسلان سے قدم باہر نکالنا دو بھر ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اسے اشارہ ہی تو تھا، وہ کیسے اس رحمت کو ٹھکرا کے جاتا؟ وہ واپس ان کی جانب دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا بڑھا اور ننھی علیحہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ پھر سے بولو، وہ اسے اصرار کر رہا تھا، لیکن اب وہ مسکرائے جا رہی تھی اور اسلان اسے اپنے سینے سے لگائے بار بار ایک ہی لفظ بولنے پہ اکسا رہا تھا،
پر وہ اب اسلان کو تنگ کیے جا رہی تھی۔ اسلان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عروشہ، جو چاہے سزا دے دو یار، لیکن علیحہ کو مجھ سے الگ مت کرو۔ تم دونوں کے بنا زندگی بوجھ لگنے لگی ہے۔ پلیز مت چھینو مجھ سے یہ خوشی۔ اس کی بات پہ عروشہ نے آنسو پونچھے رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف علیحہ کے بابا بن کے رہیں گے، میرے شوہر بن کے نہیں۔ وہ کیا باور کروا رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ مجھے منظور ہے، وہ علیحہ کے گال پہ پیار کرتے بولا۔ اب وہ اسے نظر انداز کرتا علیحہ کے ساتھ لگ گیا، جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں، اور عروشہ کو ابھی سے جیلسی ہونے لگی تھی، جبکہ وہ خود اپنی بات پہ پچھتانے والی تھی۔ وہ عروشہ اور اپنی بیٹی علیحہ کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ عروشہ حیران تو ہوئی، لیکن پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ آنے سے پہلے وہ نیلم کے موبائل پر میسیج چھوڑ آئی تھی۔ اسلان کا تو وہ حال تھا کہ اس کے قدم ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ صدقے کے بکرے منگوائے، اپنی بیٹی کا صدقہ دیا۔ فون پہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر سے بات کرتے کل ہی کے دن میں اپنی بیٹی کا کمرہ تیار کرنے کو کہا۔ وہ سب کچھ کر رہا تھا جو وہ ایک باپ ہونے کے ناطے کر سکتا تھا، سوائے عروشہ سے شادی نبھانے کے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے۔ ایسا عروشہ کو لگتا تھا۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چلا تھا۔ اسلان اسے ضرورت کے تحت ہی بات کرتا۔ وہ مکمل اپنی بیٹی میں گم ہو گیا تھا، جیسے اس کی زندگی کا مقصد علیحہ کے لیے جینا تھا۔ وہ مسکرانے لگا تھا، تیار رہنے لگا تھا۔ عروشہ اسے کنکھیوں سے دیکھتی، اس پہ دعائیں پڑھ کے پھونک دیتی۔ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ محبت اپنی جگہ۔ ایک بار دل میں گھر کر جائے تو بندہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ علیحہ کو سلا کے وہ جیسے ہی روم میں آیا، عروشہ کو پنک ڈریس میں دیکھتا وہ ٹھٹکا۔ آج اتنے دنوں بعد اس نے یہ ڈریس پہنی تھی، لیکن کیوں؟ کیا وہ اسے اکسا رہی تھی؟ اسلان نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی آنکھیں جلنے لگی، ان میں سامنے کھڑے وجود کی طلب شدت سے جاگنے لگی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹتی بستر پر آئی، لیکن اسلان کی نظروں کا ارتکاز خود پہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ یوں تو وہ لاپرواہ بنی تھی، پر دل ہی دل میں بری طرح گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس نے یہ سب اسلان کی توجہ پانے کے لیے ہی کیا تھا، اور اب وہ اسے دیکھتے اپنے اندر امڑتے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ سگریٹ سلگاتے وہ بالکنی میں جانے لگا۔ آپ نے سگریٹ کب سے پینا شروع کر دی؟ وہ غصے سے بولی۔ جب جوان جذبات کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو۔ وہ اس کی جانب دیکھتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ وہ اٹھتی اس کے پاس آئی۔ آپ علیحہ کو بھی اٹھاتے ہیں، اس کے پاس رہے ہیں سارا وقت، کیا اثر پڑے گا بچی کے ننھے ذہن پر؟ وہ اس کے لبوں سے سگریٹ نکالتے خفکی سے بولی، اور رخ پھیرے جانے لگی کہ اسلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ یوں میرے سامنے خود کو سجا سنوار کے آؤ گی تو بندہ بشر ہوں یار، نہیں کنٹرول کر پاؤں گا۔ اتنے عرصے سے تو کر رہے ہیں، جواباً اس کا ہاتھ ہٹانے کی بجائے وہ شکوہ کر کے، یہی شگل کر کے وہ اسے اپنی جانب موڑتا سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ عروشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسلان، میں تھک گئی ہوں اب، اور اس کی آواز روند گئی، جبکہ اس کے باقی الفاظ اسلان نے لبوں سے چن لیے۔ اپنی ساری تھکن مجھے سونپ دو عروشہ، یقین کرو کبھی تھکنے نہیں دوں گا، سوائے اپنی قربت کے لمحات میں۔ وہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے پیار سے بولتے اسے تنگ کرنے لگا، تو وہ اس کو ایک مکہ جڑ گئی۔ اسلان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو عروشہ نے بھی اس کے گرد حصار باندھا۔ ایک سکون سا پورے جسم و روح میں اترا تھا۔ اتنے عرصے کی تشنگی کو آج سکون ملا تھا۔ وہ یہ سکون ہی چاہتی تھی اپنی زندگی میں۔ لاشاری صاحب کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ اسلان عروشہ اور علیحہ کو لیے ان کی طرف گیا۔ عروشہ اور علیحہ کو دیکھ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ کہتے تھے عورت بے وفا ہوتی ہے، یہ دیکھیں 3 سال سے مجھ سے الگ تھی، لیکن میری ہی تھی، میرے انتظار میں تھی۔ کوئی چور راستہ نہیں اپنایا اس نے، میرے لوٹنے کا انتظار کیا۔ بابا، ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر مرد وفادار ہوتا ہے۔ اسلان تو کہے جا رہا تھا، پر لاشاری صاحب تو اسی دن سمجھ گئے تھے جب انہیں پتہ چلا تھا وہ چیک چھوڑ گئی تھی۔ بنا کچھ کہے انہوں نے عروشہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عروشہ نے آنسو سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان کے ہاتھ نیچے کیے۔ وہ بڑے تھے، بزرگ تھے، اسے ان کے جڑے ہاتھ اچھے نہ لگے۔ وہ انہیں اللہ کی خاطر معاف کر گئی۔ علیحہ کو گود میں لیے وہ تو جیسے جی ہی اٹھے تھے۔ بولو پری دادا، وہ اسے سکھانے لگا تو وہ کھلکھلاتی بابا بولنے لگی۔ تو انہوں نے حیرت سے عروشہ اور اسلان کو دیکھا، جو بھرپور انداز میں مسکرا دیے۔ زندگی اسی کا نام ہے، تھوڑا جھک جاؤ، معافی مانگ لو، معاف کر دو، اور سکون سے زندگی کو جیو۔ والسلام۔